عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب وہ سفر کی حالت میں تھے تو وہاں پہ ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو ہی خبر پہنچی تو سواری سے اترے اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے اس طریقے سے مدد مانگی ہے جیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر آپ نے یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو جب انسان کے دل میں یقین ہو جائے نا کہ اللہ کی آیات کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، اور جب میں اللہ کی آیات کو فالو کروں گا تو پھر اللہ مجھے وہ انعامات اور وہ اثرات میری زندگی میں دے گا جو کہ اللہ نے اس آیت میں رکھے ہیں، تبھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ پھر اللہ نے جو آگے بات کی وہ پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑا دشوار ہے یہ جو عمل ہے نا کہ نماز، صبر سے اور نماز سے مدد لینا، یہ بڑا دشوار کام ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جن کے نزدیک واقعی اللہ کے کلام کی اہمیت ہے، جن کو واقعی یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جن کو واقعی یہ یقین ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی آیت پہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے وہ دے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ جن کی زندگی میں نہ اللہ کی اہمیت، نہ اللہ کے کلام کی اہمیت، نہ اللہ کے دین کی اہمیت، بس اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، کچھ زندگی گوروں سے لے لی، کچھ زندگی لالی ووڈ سے لے لی، کچھ زندگی ہالی ووڈ سے لے لی، کچھ زندگی بالی ووڈ سے لے لی، اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ بھئی دیکھو اللہ نے، جب ان پہ مصیبت آتی ہے، اگر آپ ان کو کہیں نا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں، صبر کریں اور نماز پہ فوکس کریں، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے آسانی کر دے گا، تو مسلمان ہو کے آپ کو عجیب و غریب نظر سے دیکھیں گے پہلے، اور پھر آپ کو جواب دیں گے۔ کس قسم کی بات کرتے ہیں یار آپ؟ یہ تو بہت بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ یہ نماز سے کیسے حل ہوگا؟ یہ صبر سے کیسے حل ہوگا؟ میرے بزنس کے اندر پرابلم آ گیا، تم کہہ رہے ہو صبر کرو اور نماز کرو۔ اللہ نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو سلوشن ہے یہ صرف کسی ایک خاص طرح کے لیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے یہ تمہارا پہلا کام ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ یہ بھی منع نہیں کر رہا کہ کوئی دنیا کے اسباب اختیار نہیں کرو یا ڈاکٹر کو چیک نہیں کراؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر ہیں تو مسلمان کہنے میں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین تو سارے اسباب کے اوپر ہے۔ اور جب بھی کوئی سلوشن ہمیں دین سے ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فوراً کمپٹیشن میں کھڑا کر دیتے ہیں دنیاوی اسباب کے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صبر سے اور نماز سے تم مدد لو، لیکن اگر تمہیں بہت بری سٹریس کی کنڈیشن ہے تو ڈاکٹر کو چیک نہ کراؤ۔ یہ تو اسباب کا اپنانا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک ایمان والا سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یقین کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر کوئی دنیاوی اسباب اپنانے ہیں، بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو جا کے کوئی میٹنگز کرنی ہے، کوئی ڈسکشنز کرنی ہے، کوئی نیگوسیشنز کرنی ہے، کوئی فائنینشیل ڈیسیژنز لینے، وہ سارے تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن جب تک اس سچویشن سے گزر رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ صبر سے رہنا ہے اور نماز پڑھتے رہو، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو، اپنی مشکل کو تھوڑا سا ریلیف کرو گے۔ اور ویسے بھی کیا ہے کہ جب مشکل آتی ہے، بڑی آزمائش آتی ہے، تو انسان اگر اس میں بہت زیادہ سٹریسڈ آؤٹ ہو جائے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی نہیں لے پاتا۔ تو جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ چھوٹا ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، اور آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں تو بڑے بڑے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب آپ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی تھوڑے سے سیٹلڈ ہوں گے ان دو چیزوں کے ذریعے سے، تو یہ چیز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ اب آپ چیزیں بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اب آپ وہ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں جو آپ اس حالت میں نہیں لے پا رہے تھے۔ تو ہر طریقے سے یہ دو چیزیں ہمیں دنیا میں ہر قسم کی آزمائش میں ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔